قرآن مجید کا سورہ نمبر 18 سورہ کہف۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ سب تعریف اللہ تعالی کے لیے جس نے اتارا اپنے بندے پر اس کتاب کو اور نہیں رکھی اس میں کوئی کجی، بالکل ٹھیک، تاکہ وہ متنبع کریں اس کی طرف سخت عذاب سے اور خوشخبری دیں ان ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ ان کے لیے اچھا صلہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور عذاب سے متنبع کریں انہیں جن کا قول یہ ہے کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد قرار دی ہے، انہیں اس کے متعلق کوئی علم نہیں ہے اور نہ ان کے باپ داداؤں کو۔ بہت بڑا ہے یہ جملہ جو ان کے منہ سے نکلتا ہے، نہیں کہتے وہ بجز جھوٹ کے۔ تو شاید آپ جان دے دیجئے گا رنج و افسوس سے ان کے پیچھے اگر وہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں۔ بے شک یہ سب جو زمین پر ہے اسے ہم نے اس کی سجاوٹ کا ذریعہ بنایا ہے تاکہ انہیں آزمائیں کہ ان میں اعمال کے لحاظ سے بہتر کون ہے، اور بلا شبہ ہم بنانے والے ہیں اسے جو اس پر ہے ایک وقت میں چٹیل میدان۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف و رقیم ہماری نشانیوں میں سے کوئی بڑی انوکھی چیز تھے؟ جبکہ ان جوانوں نے غار کی طرف پناہ لے کر کہا، اے ہمارے پروردگار، ہمیں عطا کر اپنی طرف سے خاص لطف و کرم اور سامان کر ہمارے لیے ہمارے معاملے میں صحیح راستے پر قائم رہنے کا۔ تو ہم نے ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے اس غار میں گنتی کے کچھ برسوں کے لیے۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم جانیں کہ دو گروہوں میں کون زیادہ صحیح طور پر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت تک یوں رہے۔ ہم آپ کے سامنے ان کے واقعے کو حقیقت کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ بلا شبہ وہ کچھ جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کی مزید ہدایت کی اور ان کے دلوں کو مضبوط کیا جب وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ ہمارا مالک وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی خدا کو کہ ہم اس وقت بے ہدا بکواس کرتے ہوں گے۔ یہ ہماری قوم والے انہوں نے اس کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں، کیوں نہیں ان کی خدائی پر وہ کوئی کھلا ہوا ثبوت پیش کرتے؟ تو کون زیادہ ظالم ہوگا اس سے جو اللہ پر جھوٹ تہمت عائد کرے؟ اور جبکہ تم نے علیحدگی اختیار کی ہے ان سے اور ان چیزوں سے جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، تو پناہ لو اس غار کی طرف، پھیلائے گا تمہارے لیے تمہارا پروردگار اپنی رحمت سے، اور سامان کرے گا تمہارے لیے تمہارے معاملے میں نفع پہنچانے کا۔ اور تم دیکھو گے سورج کو کہ وہ طلوع ہوتا ہے تو مڑ جاتا ہے ان کے غار سے داہنی طرف، اور جب وہ ڈوبتا ہے تو کترا جاتا ہے ان سے بائیں کی طرف، اور وہ ایک کھلی جگہ پر ہیں اس غار میں سے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جس کی ہدایت اللہ کر دے وہ ہدایت پائے ہوئے ہوگا، اور جسے وہ گمراہی میں چھوڑ دے تو ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی یار و مددگار جو صحیح راستہ بتانے والا ہو۔ اور تم انہیں جاگتا ہوا سمجھو گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ بدلوا دیتے ہیں، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ اگر تم جھانک کر انہیں دیکھو تو پیٹھ پھرا کر ان سے بھاگو گے، اور ان کا رعب تم میں بھر جائے گا۔ اور یوں ہی ہم نے انہیں اٹھایا کہ وہ آپس میں سوال و جواب کریں۔ ایک کہنے والے نے ان میں سے کہا کہ کتنا تم لوگ رہے؟ انہوں نے کہا ہم رہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ انہوں نے کہا تمہارا پروردگار ہی خوب جانتا ہے کہ تم کتنا رہے۔ اچھا
تو اپنے میں سے ایک کو بھیجو اپنے اس چاندی کے سکے کے ساتھ اس شہر کی جانب، تو وہ دیکھے کہ کون سا یہاں کا کھانا زیادہ اچھا ہے، تو لے آئے تمہارے پاس اس میں سے کچھ غذا، اور لازم ہے کہ مناسب رویہ اختیار کرے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ یقیناً اگر وہ لوگ تم پر قابو پا گئے تو تمہیں سنسار کریں گے یا تمہیں اپنے مذہب میں واپس لے جائیں گے، اور اس صورت میں تم کبھی بھی دونوں جہاں کی بہتری حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح ہم نے مطلع کیا ان پر تاکہ انہیں معلوم ہو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ موقع جب وہ لوگ آپس میں ان کے معاملے میں بحث کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت تعمیر کرو، اللہ ہی ان سے خوب واقف ہے۔ کہا انہوں نے جو ان پر غالب آئے تھے کہ ہم تو بالضرور ان پر ایک مسجد بنائیں گے۔ جلد ہی وہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے جن کا چوتھا کتا تھا، اور کہیں گے کہ 5 تھے جن کا چھٹا کتا تھا، اٹکل پچو غیب کی باتیں بتانے کے طور پر، اور کہیں گے کہ 7 تھے اور ان کا 8واں کتا تھا۔ کہیے کہ میرا پروردگار ہی ان کی تعداد خوب جانتا ہے، ان کی تعداد کا علم کوئی نہیں رکھتا سوا کم لوگوں کے، تو ان کے بارے میں بحث نہ کیجیے سوا اس بحث کے کہ جو بالکل صاف ہو، اور ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے دریافت نہ کیجیے، اور کسی چیز کو کبھی نہ کہو کہ یہ میں کل کروں گا، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اللہ چاہے، اور اپنے پروردگار کو یاد کرو جب بھول جاؤ، اور کہو کہ ممکن ہے میرا پروردگار میری رہنمائی کرے اس سے زیادہ صحیح طریقہ کار کے لیے۔ اور وہ لوگ اپنے غار میں رہے 300 برس اور بڑھ گئے اس پر 9۔ کہیے کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ کتنا رہے، اس کو آسمانوں اور زمین کی غیب کی خبر ہے، وہ کتنا دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ نہیں ان کے لیے اسے چھوڑ کر کوئی سرپرست، اور وہ نہیں شریک کرتا اپنے فیصلے میں کسی کو۔ اور پڑھیے اسے جو آپ پر وحی بھیجی گئی ہے آپ کے پروردگار کی کتاب میں سے، اس کی باتوں کا بدلنے والا کوئی نہیں، اور نہیں پائے گا بجز اس کے کوئی جائے پناہ۔ اور صبر و تحمل سے کام لے کر اپنے کو رکھیے ان کے ساتھ جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں کہ اس کی رضا کے طالب ہیں، اور اپنی نظروں کو ان سے آگے نہ بڑھائیے۔ اس طرح کے زندگانی دنیا کی آرائش کو نصب العین بنائیے، اور کہا نہ مانیے اس کا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے بے خبر چھوڑ رکھا ہے، اور جو اپنی نفسانی خواہش کا پیرو ہے، اور اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ اور کہیے کہ حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ بلا شبہ ہم نے ظالموں کے لیے تیار کر رکھی ہے وہ آگ جس کا سرا پردہ انہیں گھیرے ہوئے ہے، اور اگر فریاد کریں تو ان کی فریاد رسی ہو ایسے پانی سے جو مثل پگھلے ہوئے تانبے کے ہو کہ چہروں کو بھون دے۔ کیا برا پینے کا پانی ہے اور کیا بری وہ آرام گاہ ہے۔ بلا شبہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کے پابند رہے تو یقیناً ہم عطارت نہیں کریں گے اجر و ثواب کو اس کے جو اچھے اعمال کرے۔ یہ وہ ہیں جن کے لیے ہمیشہ کی زندگی والے بہشت ہوں گے، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، انہیں پہنائے جائیں گے ان میں سونے کے کنگن اور سبز کپڑے، سندس اور استبرق کے، ان میں وہ مسندوں پر گاؤ تکیے سے لگے بیٹھے ہوں گے۔ کیا کہنا اس ثواب کا، اور کتنی اچھی ہے یہ آرام گاہ۔
اور پیش کیجئے ان کے سامنے مثال 2 آدمیوں کی، جن میں سے ایک کے لیے ہم نے 2 باغ قرار دیے انگور کے، اور ان دونوں کو گھیر دیا کھجوروں سے، اور ان دونوں کے درمیان کھیتی قرار دی۔ دونوں باغوں نے اپنے پھل دیے، اور اس میں کچھ بھی کمی نہیں کی، اور ہم نے ان کے بیچ بیچ نہریں جاری کیں، اور اس کی ملکیت میں بہت مقدار پھلوں کی تھی۔ تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا جبکہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا کہ میں تم سے مال میں زیادہ اور آدمیوں کی تعداد میں بھی بڑھا ہوا ہوں۔ اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا تھا۔ اس نے کہا مجھے نہیں گمان کہ یہ کبھی بھی مٹ جائے، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے، اور اگر میں اپنے پروردگار کی طرف پلٹایا گیا تو انجام کار اس سے بہتر پاؤں گا۔ کہا اس سے اس کے ساتھی نے اس سے گفتگو کے دوران، کیا تم کفر اختیار کرتے ہو اس ذات کے ساتھ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہیں مرد کی صورت میں بنایا؟ رہا میں تو وہ اللہ میرا پروردگار ہے، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو کہتے جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، نہیں طاقت کسی کو سوا اللہ کے سہارے کے۔ اگر تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں تم سے مال اور اولاد میں کم ہوں، تو بہت ممکن ہے کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا کر دے، اور اس باغ پر آسمان سے بجلیاں بھیج دے جس سے یہ صاف چکنی زمین ہو جائے، یا اس کا پانی خشک ہو جائے تو پھر تم کسی طرح اسے حاصل نہ کر سکو۔ اور گھیرے میں لے لیا گیا اس کے پھلوں کو، تو ہو گیا وہ اس عالم میں کہ ہاتھ ملتا تھا اس دولت پر جو اس نے اس باغ میں صرف کی، اور وہ اب اپنی چھتوں کے ساتھ گرا ہوا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دیتا، اور نہ تھی اس کے لیے کوئی جماعت جو اس کی مدد کرے اللہ کو چھوڑ کر، اور نہ وہ خود مدد حاصل کرنے کے قابل تھا۔ اب اس وقت ثابت ہو گیا کہ اختیار فقط اللہ کے لیے ہے، جو ایک ثابت حقیقت ہے، وہی بہتر ہے باعتبار ثواب کے، اور وہی بہتر ہے بلحاظ انجام کے۔ اور ان کے سامنے پیش کیجئے مثال دنیا والی زندگی کی، کہ جیسے وہ پانی جسے ہم نے اوپر سے اتارا تو اس کے سبب سے زمین کے نباتات کثرت کی وجہ سے ایک دوسرے میں کلابتو ہو گئے، اس کے بعد وہ چورا چورا ہو گئے کہ ہوائیں انہیں ادھر ادھر اڑا رہی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی رونق ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں تمہارے پروردگار کے یہاں ثواب کے لحاظ سے، اور بہتر ہیں آسرے کی حیثیت سے۔ اور وہ دن کہ جب ہم پہاڑوں کو متحرک بنا دیں گے، اور دیکھو گے زمین کو کھلا ہوا صاف، اور ان سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے تو ان میں سے کسی کو چھوڑا نہیں ہوگا، اور وہ پیش کیے گئے ہوں گے تمہارے پروردگار کے سامنے قطار باندھے ہوئے۔ تم ہمارے پاس آئے ہو اسی طرح جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ ہاں تم نے گمان ایسا کیا تھا کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدہ گاہ قرار نہ دیں گے، اور زمانہ عمل رکھ دیا گیا ہوگا تو گنہگاروں کو پاؤ گے خوف زدہ اس سے کہ جو اس کے اندر ہے، اور کہتے ہوں گے وائے برحال ماں، یہ کیسی تحریر ہے کہ جو چھوٹی اور بڑی کسی بات کو نہیں چھوڑتی بغیر اس کے کہ اس پر حاوی ہو، اور انہوں نے جو کچھ عمل کیا تھا
اسے سامنے موجود پایا اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوا ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا، تو اس نے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی۔ تو کیا تم لوگ اسے اور اس کی اولاد کو حوالی موالی بناؤ گے مجھے چھوڑ کر؟ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، کیا برا بدل ہے یہ ظالموں کے لیے۔ میں نے انہیں سامنے کھڑا نہیں کیا تھا آسمان اور زمین کے پیدا کرتے وقت، اور نہ خود ان کی خلقت کے وقت، اور میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہوں کو اپنا دست و بازو بناؤں۔ اور وہ دن جب وہ کہے گا کہ پکارو میرے ان شریکوں کو جو تمہارے زام ناقص میں تھے، اس پر انہوں نے پکارا تو انہوں نے ان کی صدا پر لبیک نہ کہی، اور ہم نے قرار دیا ان کے درمیان تباہی کا سامان۔ اور دیکھا گنہگاروں نے آگ کو، تو اب جانا کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور نہیں پایا انہوں نے اس سے دوری کا کوئی طریقہ۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے طرح طرح سے ہر چیز کی مثال پیش کی، اور انسان جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے زیادہ ہے۔ اور نہیں مانے ہوا ان لوگوں کو اس سے کہ وہ ایمان لائیں جبکہ ان کے پاس ہدایت آئی، اور طلب مغفرت کریں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، سوا اس انتظار کے کہ آئے ان کے سامنے اگلے لوگوں کا طریقہ، یا ان کے پاس منہ در منہ عذاب آئے۔ اور ہم نہیں بھیجتے پیغمبروں کو سوا خوشخبری دینے والے اور عذاب سے ڈرانے والے کے، اور جو کافر ہیں وہ غلط دلائل سے بحث کرتے ہیں تاکہ ان سے حق کو شکست دیں، اور انہوں نے بنا لیا میری آیتوں کو اور جو انہیں ڈرایا گیا مذاق۔ اور کون زیادہ ظالم ہوگا اس سے کہ جسے نصیحت کی جائے اس کے پروردگار کی آیتوں کے ساتھ تو وہ ان سے روگردانی کرے اور بھول جائے اسے کہ جو اس کے ہاتھوں ہو چکا ہے۔ بلا شبہ ہم نے ان کے دلوں پر ڈال دیے ہیں پردے، اس سے کہ وہ اسے سمجھیں، اور ان کے کانوں میں گرانی کر دی ہے، اور اگر انہیں ہدایت کی طرف بلائیے تو اس وقت میں وہ ہدایت قبول نہ کریں گے کبھی۔ اور آپ کا پروردگار بڑا بخشنے والا ہے، رحمت والا۔ اگر وہ انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں گرفت کے اندر لے تو ابھی بھیج دے ان پر عذاب، مگر ان کے لیے ایک وعدے کا دن مقرر ہے کہ نہیں پائیں گے اس سے ادھر کوئی جائے پناہ۔ اور یہ ہیں وہ بستیاں جنہیں ہم نے تہس نہس کر دیا جبکہ ان لوگوں نے ظلم و ستم سے کام لیا، اور قرار دی ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک مقررہ میعاد۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنے جوان ساتھی سے کہ میں سفر جاری رکھوں گا یہاں تک کہ پہنچوں اس جگہ جہاں دو سمندر اکٹھا ہوتے ہیں، یا مجھے مدتیں گزر جائیں اس سفر میں، تو جب وہ دونوں ان دونوں سمندروں کے یکجا ہونے کی جگہ پر پہنچے تو وہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے، تو اس نے دریا میں ایک سرنگ کی صورت سے اپنا راستہ بنا لیا۔ اور جب وہ دونوں آگے بڑھے تو انہوں نے اپنے ساتھ والے جوان سے کہا کہ لاؤ ہمارا ناشتہ، ہمیں تو اپنے سفر میں بڑی مشقت اٹھانا پڑی۔ انہوں نے کہا کیا آپ نے دیکھا تھا جب ہم ایک چٹان کی پناہ لیے ہوئے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا اور نہیں بھلایا مجھے اس کے ذکر کو مگر شیطان نے، اور اس نے عجیب طریقے سے اپنا راستہ دریا میں بنا لیا۔ کہا یہی تو منزل ہے وہ جس کے ہم طلبگار تھے، تو وہ پلٹے اپنے نقش قدم کو ڈھونڈتے ہوئے، تو ان دونوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو جسے ہم نے اپنی طرف سے خاص رحمت کے ساتھ نوازا، اور اسے ہم نے اپنی طرف سے علم عطا کیا۔
ان سے موسیٰ نے کہا کہ کیا میں آپ کا پیرو ہوں اس اقرار پر کہ آپ اس علم سے جو آپ کو ملا ہے مجھے بھی صحیح راستے کی تعلیم دیجیے گا۔ انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر و برداشت سے کام نہیں لے سکو گے، اور کیوں کر تم صبر و تحمل سے کام لوگے اس چیز پر جو تمہاری اطلاع کے دائرے میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان قریب اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر و تحمل کرنے والوں میں پائیے گا، اور میں کسی بات میں آپ کی عدول حکمی نہ کروں گا۔ انہوں نے کہا اچھا، اگر تم میرے پیرو بنتے ہو تو مجھ سے کسی بات کا پوچھنا نہیں جب تک میں خود اس کا تذکرہ تم سے نہ چھیڑوں۔ تو وہ دونوں چلے، یہاں تک کہ جب کشتی پر بیٹھے تو انہوں نے اس میں سوراخ کر دیا۔ انہوں نے کہا کیا آپ نے اس میں سوراخ کر دیا اس لیے کہ آپ اس کے بیٹھنے والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی سنگین بات کی۔ انہوں نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر و تحمل سے کام نہیں لوگے؟ کہا مجھ سے مواخذہ نہ کیجیے ایسی بات پر جو مجھ سے بھولے سے ہو، اور نہ کیجیے مجھ پر میری اس بات پر زیادہ سختی۔ اس کے بعد پھر دونوں آگے بڑھے، یہاں تک کہ جب ان دونوں کو ایک لڑکا ملا تو ان صاحب نے اسے قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا کیا آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی دوسری جان کے بدلے قتل کر دیا؟ آپ نے بہت برا کام کیا۔ انہوں نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر و تحمل نہیں کر سکو گے؟ یہ کہنے لگے کہ اگر اس کے بعد اب میں کسی چیز کے متعلق آپ سے پوچھوں تو مجھے اپنی صحبت میں نہ رکھیے گا۔ بے شک آپ پہنچ گئے ہیں میری طرف سے معذوری کی حد تک۔ اس کے بعد دونوں آگے بڑھے، یہاں تک کہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے جہاں کے باشندوں سے انہوں نے کچھ کھانے کے لیے مانگا تو انہوں نے انکار کیا اس سے کہ وہ ان کی مہمانداری کریں۔ تو انہوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرا چاہتی تھی، اسے بنا کر سیدھا کھڑا کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ چاہتے تو اس کام کا کچھ معاوضہ لے لیتے۔ انہوں نے کہا بس اب میری اور تمہاری جدائی ہے، اب میں تمہیں بتلائے دیتا ہوں حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر و تحمل سے کام نہ لے سکے۔ وہ جو کشتی تھی وہ کچھ غریبوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے ناقص بنا دوں، اور ادھر ایک بادشاہ ہے جو ہر ثابت کشتی پر زبردستی قبضہ کر لیتا ہے۔ اور وہ جو لڑکا تھا تو اس کے ماں باپ مومن ہیں، تو ہمیں خطرہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا، تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں بدلے میں اس کے عطا کرے ایک ایسا لڑکا جو اس سے بہتر ہو پاکیزگی میں اور اس سے بڑھ کر صبر و محبت میں۔ اور وہ دیوار جو تھی تو وہ اس شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے ایک دفینہ تھا ان دونوں کے لیے، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کی منزل تک پہنچیں اور خود نکالیں اپنے دفینے کو تمہارے پروردگار کی مہربانی سے، اور یہ میں نے خود اپنی طرف سے نہیں کیا۔ یہ ہے وضاحت اس کی جس پر تم صبر و تحمل نہ کر سکے۔ اور وہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے متعلق دریافت کرتے ہیں، کہیے کہ میں ابھی ان کا کچھ تذکرہ تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں اقتدار عطا کیا اور اسے ہر چیز کے لیے ذریعہ عطا کیا، تو اس نے ایک ذریعے سے کام لیا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سورج ڈوبنے کی جگہ تو پایا اسے کہ وہ ڈوبتا ہے ایک مٹیالے چشمے میں، اور اس کے پاس ایک قوم کو پایا۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، یا تو تم سزا دو اور یا ان سے حسن سلوک کا طریقہ اختیار کرو۔
اس نے کہا کہ جو کوئی ظالم ہوگا تو ہم اسے سزا دیں گے، اور وہ پلٹے گا اپنے پروردگار کی طرف تو وہ اسے سخت عذاب کرے گا۔ اور جو ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا اسے اچھا صلہ ملے گا، اور اپنے معاملے میں ہم اس کے لیے آسانی کریں گے۔ پھر اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا، یہاں تک کہ جب وہ سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو پایا اسے کہ وہ نکلتا ہے ایک ایسی قوم پر کہ نہیں رکھا ہے ہم نے ان کے لیے اس سے کوئی پردہ، ایسا ہی تھا، اور ہم جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر حاوی ہیں۔ پھر ایک اور راستہ اختیار کیا، یہاں تک کہ جب وہ ان دونوں رکاوٹ والی دیواروں کے بیچ میں پہنچا تو ان دونوں کے ادھر ایک قوم کو پایا جو تقریباً کوئی بات سمجھتے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج دنیا میں فساد کرنے والے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ رقم مقرر کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے بیچ میں ایک رکاوٹ کی دیوار بنا دیجئے۔ انہوں نے کہا، جو مجھے اللہ نے وسعت عطا کی ہے وہ بہتر ہے، بس تم جسمانی طاقت کے ساتھ میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں گا۔ لاؤ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے، یہاں تک کہ جب انہوں نے دونوں پہاڑوں کے درمیانی حصے کو برابر کر لیا، کہا کہ پھونکو اس میں، یہاں تک کہ جب اسے آگ بنا دیا تو کہا کہ لاؤ میں اس پر ڈالوں پگھلا ہوا تانبا، تو وہ اس پر چڑھ نہیں سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ انہوں نے کہا، یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، تو جب میرے پروردگار کی طرف کی مقرر کردہ میعاد ہو جائے گی تو وہ اسے صاف چٹیل میدان کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔ اور اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے ایک دوسرے کے ساتھ تھپیڑے مارتے ہوئے، اور سور پھونک دیا جائے گا تو ان سب کو پورے طور پر ہم اکٹھا کر دیں گے۔ اور اس دن دوزخ کو کافروں کے سامنے پورے طور پر لے آیا جائے گا، جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں رہیں اور وہ سن نہیں سکتے تھے۔ تو کیا انہوں نے کہ جو کافر ہیں ایسا ہی سمجھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو سرپرست بنائیں؟ بلا شبہ ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے دوزخ کو تیار کر رکھا ہے۔ کہیے، کیا ہم تم لوگوں کو بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہیں؟ وہ لوگ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں عقارت گئی، حالانکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے اعمال کر رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی بارگاہ میں حاضری کا انکار کیا تو ان کے اعمال عقارت گئے۔ اب ہم روز قیامت ان کا کوئی وزن نہ سمجھیں گے۔ یہ ان کی سزا ہے دوزخ، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے پیغمبروں کا مذاق اڑایا۔ یقیناً وہ جنہوں نے ایمان اختیار کیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے سامان مہمانی میں فردوس کے بہشت ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے منتقل ہونا نہ چاہیں گے۔ کہیے کہ اگر سمندر روشنائی ہو جائے تو میرے پروردگار کے کلموں کے لیے تو سمندر ختم ہو جائے قبل اس کے کہ میرے پروردگار کے کلمے ختم ہوں، چاہے ہم ویسا ہی ایک اضافے کے لیے لے آئیں۔ کہیے کہ میں تو بس تمہاری طرح ایک انسان ہوں، ہاں ایسا جس کی طرف یہ پیغام آئے کہ تمہارا خدا ایک اکیلا خدا ہے۔ تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال انجام دیتا رہے اور اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔